معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم علماء کرام، خصوصاً برادر گرامی مولانا عبدالستار صاحب قبلہ فیضانی، مولانا انیس صاحب، حافظ نوشاد صاحب، قاری رفیق صاحب، حافظ لال شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی ائمہ علماء اہل سنت میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، در رسول پر یہ کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر یہ کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں۔ کہا رب نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا رب نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور مدینے میں جا کر نکل نہ جانا شہر سے باہر، مدینے میں جا کر نکل نہ جانا شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، اور وہ جس کو بنا کر رکھیں اسیر مدینے میں، وہ جس کو بنا کر رکھیں اسیر مدینے میں، وہ عمر بھر رہائی کی دعا نہ کرے، وہ عمر بھر رہائی کی دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ حضرات محترم، میں اور آپ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ کا 1500واں سالانہ جشن منانے کے لیے جشن عید میلاد النبی آج کی اس مجلس میں جمع ہیں۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ نے برادر گرامی مولانا عبدالستار صاحب سے قرآن کی آیات کے اندر جو حضور کے اوصاف بیان کیے گئے آپ نے سماعت کیے۔ حافظ نوشاد صاحب کافی دیر سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، اور آج یہ ہمارا یہ منظر، یہ ہمارا جو یہ رونقیں، یہ گلیاں جو سجی ہوئی ہیں، یہ ہمارے محفلوں کی تازگی دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے حضور کو آج اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو گئے، اور 14 صدیوں سے زیادہ ہو گیا حضور اس ظاہری دنیا سے تشریف بھی لے گئے، لیکن یہ ہمارے جلسوں کی رونقیں، یہ ہمارے مجلسوں کی تازگی دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کوئی ان گلیوں سے گزر کے گیا ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہوتے ہوئے ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ پیر نصیر الدین نصیر چراغ نے کہا ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور کسی نے کہا مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یہ ہمارے مجلسوں کی رونقیں، اور حضور کا نام آتا ہے جب دیوانے جھوم جاتے ہیں، اور حضور کا نام ہے ہی اتنا میٹھا کہ جب لیا جاتا ہے تو بندہ مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ میں تھوڑا پنجابی مکس جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ پنجابی کا ایک شاعر ہے، اس نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ کھنڈ پنجابی میں بولتے ہیں شکر کو، چینی کو بولتے ہیں کہاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور انور مسعود صاحب 2 قدم آگے نکل گئے، انہوں نے کہا ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔
12 سال کی عمر میں جب گئے ہیں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام، تو بحیرہ راہب رستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا حضور علیہ السلام 12 سال کی عمر ہے اور 2 بادل دھوپ کے اندر آپ کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ نشانی دیکھ کے اس نے پہچان لیا۔ اور اللہ نے حضور کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ ایک دن جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اتانی جبریل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول، حضور کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ عرض کیا، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل سے کہا تو جبریل کہنے لگا اذا ذکرت ذکرت معی، رب ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، اس طریقے سے میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آج کی رات بڑی خاص ہے، اچھی خاصی تعداد میں آپ لوگ جمع ہیں، اور پچھلے تقریباً 11 دنوں سے عزیزم عبدالستار صاحب آپ کے یہاں پہ جو 12 روزہ جو پروگرام ہوتے ہیں، پچھلی 11 راتوں سے آپ سیرت مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا آج کی اس رات میں، کیونکہ ایک موضوع کے اوپر تفصیل سے اگر بولیں تو تھوڑی دیر میں وقت پورا ہو جائے گا، میں 2-4 چیزیں شامل کروں گا تاکہ اتنی تعداد میں ہم جو لوگ آئے ہیں حضور کی سیرت سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں، اور پھر اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمتیں جو شان عطا کی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا اور بہت ساری عظمتیں اپنے حبیب کو عطا کی۔ مکی زندگی آپ نے دیکھی، حضور علیہ السلام نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، پھر جب 13 سال اور وہ سلسلہ جاری رہا، اتنی تکالیفیں اتنی پریشانیاں جو ہے وہ آپ نے جھیلی، اور آخر کار جا کے پھر آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آتے ہیں۔ تو مدنی زندگی بھی پھر ایک الگ طریقے سے ہے، روزانہ جو ہے وہ دشمنوں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی لشکر تیار ہو کے روزانہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ادھر جو ہے صحابہ کی صفوں کو بھی درست کر رہے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، اور جو ہے کار نبوت جو کندھوں کے اوپر نبوت کا بوجھ ہے اس کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ نبھا رہے ہیں، ساتھ میں لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، متعدد نکاح بھی کر رہے ہیں، اور جنگوں کے اندر خود شامل ہو رہے ہیں۔ اور زہد اور تقوی کا عالم یہ ہے، اور جو ہے سادگی کا عالم یہ ہے کہ کئی دن تک گھر کے اندر فاقے رہتے ہیں، کئی دن تک گھر کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، اور اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، مگر پھر بھی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ جب مدنی زندگی دیکھیں، سن 5 ہجری کے اندر جو ہے وہ جنگ خندق ہوئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آتا، ایک قبیلہ لیتا، ایک لشکر بناتا اور مدینے کے اوپر آ کے چڑھائی کرنے کی یا حضور سے جنگ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جب ساری جگہ سے ناکام ہوئے، جنگ بدر میں ہارے اور جو ہے ہر جگہ پہ ہارے، تو پھر ان لوگوں نے ساری جتنی طاقتیں تھی سب نے ایک پلان بنایا کہ اپنے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بارگی سارے لوگ اپنے مدینے کے اوپر حملہ کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مرتبہ جنگ ایک الگ طریقے سے لڑی جائے گی، اور صحابہ کرام سے کہا ہم جو ہے دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو مدینے کے چاروں طرف جو ہے ہمیں خندق کھودنی پڑے گی۔ اب خندق کا کام اسٹارٹ ہوا، ادھر سے پتہ بھی لگ رہا ہے لشکر کہاں پہ پہنچ گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ 3 دن گزر گئے، صحابہ میں سے کسی کو ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب پیٹ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے اتنا اندر چلا گیا۔ آج ہم دن میں 5 طریقے کے کھانے کھانے والے، اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جشن ولادت منا کے پھر 364 دن تک جو ہے وہ اس جشن کو بھول جانے والے۔ کبھی ہم حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ان صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ معاملہ لیول رہے۔ آخر کار جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے حضور ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے، اب ہم سے جو ہے وہ کھودی نہیں جا رہی ہے
خندق ہم سے کھودی نہیں جا رہی. اور حضور خالی ایسا نہیں ہے کہ لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں تم لوگ کھودو, اپنے کندھوں کے اوپر خود جو ہے وہ مٹی اٹھا اٹھا کے خندق سے باہر ڈال رہے ہیں. کبھی کوئی بڑا پتھر جو صحابہ سے ٹوٹتا نہیں ہے, حضور ہاتھ میں کدال لیتے ہیں, جس کو 3 لوگ پتھر کو توڑ نہیں پاتے, حضور ایک ضرب کے اندر اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اور خود اپنے کندھوں پہ پتھروں کو اٹھا اٹھا کے خندق سے باہر پھینک رہے ہیں. صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور بڑی بری حالت ہو گئی ہے, اب آپ دیکھیں اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ رکھا ہے. اور جب کپڑا اٹھا کے دکھایا تو امام الانبیاء نے جب ان کا یہ ماجرا سنا تو آپ نے جو ہے وہ ان کو جواب دیا, اور اپنے پیٹ کے اوپر سے جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کے تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا, آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ساری جو باتیں تھی خاموش ہو گئی کہ امام الانبیاء ہیں, پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, ادھر سے دشمنوں کے آنے کا ڈر ہے, اور الگ الگ جگہ پہ سب کو جو ہے وہ 6 دن کے اندر پوری خندق کھود دی گئی. کہا تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو دشمن اندر داخل ہو جائے گا. حضرت جابر نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ بھوک کے آثار جو ہے وہ لگ رہے تھے چہرے سے. اپنے گھر پہ گئے, اپنی بیوی سے کہا کوئی ایسی چیز گھر کے اندر ہے کہ ہم لوگ حضور کی دعوت کر سکیں. تو وہ نیک خاتون کہنے لگی زیادہ تو کچھ نہیں ہے, تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی پاس میں ہے, آپ ایسا کریں جائیں اور جو ہے حضور کو دعوت دے دیں, اور زیادہ لوگوں کو نہ کہنا, تھوڑا سا ہی جو ہے اور تھوڑا سا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. کہا کہ تم فکر مت کرو. انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا, اور انہوں نے جو پیسے اور پھر جو ہے وہ اس کا آٹا بنایا, وہ حضور کی خدمت میں گئے, جا کے کہنے لگے حضور شام کو آپ اپنے 1-2 ساتھی کے ساتھ میرے گھر پہ تشریف لے آئیں. حضور نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے آپ کے لیے دعوت پکائی ہے, تھوڑے سے جو ہیں اور تھوڑا سا جو ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. سارا ماجرا جو تھا بتا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کیا, اور مخاطب کرنے کے بعد حضور نے سارے صحابہ سے کہا سنو شام کا کھانا تمہارے بھائی جابر کے گھر پہ ہے. حضرت جابر کہہ رہے ہیں میں دل ہی دل میں گھبرا گیا, کھانا تو 2-3 بندوں کا ہے, یہاں تو ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. اور حضور نے اعلان کر دیا, کہا میری حالت اس وقت میرا رب ہی جانتا تھا, میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا, سارے لوگ آئے. کہا مجھے حضور نے بھیجا, کہا آگے جاؤ اور جو ہے گوشت کو جو ہے ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا ہانڈی کو, اور آٹا جو ہے جب گوندا جانے لگا حضور تشریف لائے اور لا کے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈال دیا. وہ ہانڈی جس میں گوشت پک رہا تھا اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا, اور کہا 10-10 لوگ آتے جائیں اور کھاتے جائیں, ہانڈی کو جو ہے چولہے سے نیچے نہیں اتارنا. 10-10 لوگ آتے گئے کھاتے گئے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو 1 سا سے بھی کم جو تھے, 1000 سے زیادہ لوگوں نے حضور کے لعاب دہن کی برکت سے جو ہے اس ایک ہانڈی سے اور تھوڑے سے جو کے آٹے سے جو ہے وہ سکم سیر ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے. کھانی کنویں میں اگر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ جب جو ہے وہ آسوب چشم ہو گیا اس کے اندر, تو آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن لگا دیا, وہ آنکھ صحیح ہو گئی. کسی صحابی کی کسی جنگ کے اندر آنکھ نکل کے آ گئی باہر, تو آپ نے اس آنکھ کو واپس رکھا اور اس پہ لعاب دہن لگا دیا تو وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی. وہ جدھر قدم رکھ دیں ادھر مجد و شرف پیدا ہوتا چلا جائے. وہ چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, کنکریوں پہ رکھ دیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اگر وہ اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اگر وہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے. او سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں زندگی کے کئی ایک پہلو ہیں. آپ دیکھیں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, آج تھوڑا سا بندے کے پاس عہدہ ہو جائے, کرسی پہ پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہے, لوگوں کو آرڈر دیتا ہے تم لوگ کام کرو میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. امام الانبیاء ہیں جن کے دامن پہ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی بھی دھبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. صحابہ جو ہے ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. جب جنگ بدر ہوئی, عمیر نامی ایک شخص کو ابو جہل نے بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کا پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں. تو جب وہ آیا اس نے آ کے دیکھا حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے, لعاب دہن ڈالنے لگتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. وہ وضو کا پانی لے کے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں. وہ واپس گیا اور جا کے اس نے ابو جہل سے کہا کہ وہ جو ہے
ایک اونٹ یا 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر زیادہ لوگ ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا ہماری کوئی جنگ نہیں ہونی، یہ نیا دین لے کے آئے، صبح ہم لوگ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ لا دیں گے، حرم مکہ میں لے جا کے ان کا تماشا بنائیں گے۔ تکبر والے کلمے جب اس نے کہے تو عمیر کہنے لگا، ابن ہشام نے جس کو نقل کیا ہے، عمیر کہنے لگا ابو جہل ذرا تکبر میں نہ، غرور نہ کر، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جیسا منظر امام الانبیاء کے دربار میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کو صبح تماشا بنائیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ باندھیں گے اور لے جا کے مکے میں ان کا تماشا بنائیں گے۔ لیکن میں تجھے ایک مفید مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے اور بھاگ جا، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں لاد لائی ہیں اور وہ زخمی سانپ کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں، جب تک تم میں سے ایک ایک کو ڈس نہیں جاتے ہیں تب تک جو ہے وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھا قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا جب اللہ نے 5000 فرشتے نازل فرمائے اور جنگ بدر میں وہ 313 نے 1000 سے زیادہ کے لشکر کو دن کھڑے جو ہے وہ شکست جو ہے وہ دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرقان عظیم آئی۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا۔ آج حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام کی مجلس ہے، صحابہ کرام بھی جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے ان کا معمول کیا تھا؟ راوی بیان کرتے ہیں وہ ایسے بیٹھتے تھے اپنے سروں کو جھکا کے جیسے لگتا تھا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی گردن کو جنبش دی تو وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ اور اس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ اگر مٹھی بھر کے دانے پھینکے جائیں تو کسی نہ کسی کی جھولی میں جا کے گریں۔ یہ حضور کی خدمت میں جو ہے وہ ادب تھا، ان کا بیٹھنے کا انداز تھا۔ پھر آپ آگے آ جائیں، حضور کی زندگی کا ایک پہلو اور ہے، سادہ زندگی گزاری آپ نے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ان سے روایت ہے حضور علیہ السلام کا جب انتقال ہوا حضور کی زندگی کیسی تھی۔ ارشاد فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاطا ولا بعیرا، کہ حضور کا جب انتقال ہوا حضور نے ایک بھی درہم پیچھے نہیں چھوڑا تھا، ایک بھی درہم نہیں تھا، نہ کوئی دینار تھا، نہ کوئی جو ہے بکری آپ نے پیچھے چھوڑی اور نہ کوئی اونٹ آپ پیچھے چھوڑ کے گئے، بلکہ جب حضور کا انتقال ہوا تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ حضور نے اپنی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس جو امانت کے طور پہ رکھی تھی اور اس سے کچھ قرضہ لے رکھا تھا۔ اتنی سادہ زندگی گزاری۔ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں حضور علیہ السلام جو ہے جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيث ما كنت، کہ حضور کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ یہ پہاڑ سونے کا ساتھ میں چلے گا، جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ چلے گا سونے کا پہاڑ بن کے۔ لیکن حضور نے منع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی؟ لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما، مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھوکا رکھ اور ایک دن مجھے کھانا کھلا، ایک دن مجھے بھوکا رکھ اور ایک دن مجھے کھانا کھلا۔ اور پھر خود بیان کرتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي أَشْبَعُ فِيهِ فَأَحْمَدُكَ وَأُثْنِي عَلَيْكَ وَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي أَجُوءُ فِيهِ فَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ وَأَدْعُوكَ، کہ جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن تیری بارگاہ میں دعا کروں گا اور جس دن میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس دن میں تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ آج پیٹ بھر جائے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، سستی آ رہی ہے حضرت سو جاؤ، حضرت پھر اگلے دن دیکھیں گے آج تو بڑا تھک گیا ہوں میں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن مالک تیری بارگاہ میں دعا کروں گا اور جس دن میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس دن میں تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ یہ زندگی ہے۔ ایک دن حضرت عمر داخل ہوئے، حضور نے تیبند باندھ رکھی ہے، اوپر والے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے اور ایک کھجور کی چھال تھی جس کے اوپر حضور تشریف فرمائے اور اس کھجور کی چھال کے نشان آپ کے جسم کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے حضور کی یہ حالت دیکھی، پاس میں دیکھا ایک پانی کی سرائی رکھی ہوئی ہے، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک کوئی جو ہے ہری ٹہنی تھی کسی گھاس کی یا درخت کی وہ پڑی ہوئی تھی۔ میں جب دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگ گیا۔ حضور نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کو دیکھا، آپ امام الانبیاء ہیں، ایک تہبند بندی ہوئی ہے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں
اور تھوڑے سے جو پڑے، تھوڑا سا پانی ہے، ایک ہری ٹہنی پڑی ہوئی ہے. ادھر کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھو کہ ان کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے پھل ہیں، اتنے ثمرات ہیں، اتنے خزانے ہیں. یہ چیز دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا عمر کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی یہی درس دیا. زہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم صوفیہ کرام سے یہ جڑا ہوا لفظ ہے جو حضور سے وراثت میں ان کو ملا ہے. زہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں ایسا راضی ہو جائے کہ اس کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس کی خوشی نہیں ہے، اگر کوئی چیز چھن جا رہی ہے تو پھر اس کا غم بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو کچھ ہے اس کے پاس اس میں راضی رہتا ہے. آج اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے پاس، لیکن اچھے خاصے بندے کو آپ دیکھ لو، اس سے پوچھ لو، وہ روتا ہوا ہی ملے گا آپ کو، وہ ہمیشہ شکوہ ہی کرتا ہوا ملے گا. حضرات بڑے حالات برے ہیں، اس بار بزنس چل نہیں رہا ڈھنگ کا، اس بار بڑا لوس ہے، سیزن ڈھنگ کا گیا نہیں. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری ہماری زبان کے اوپر رہتی ہے. اور بندہ مومن کی یہ شان رہتی ہے، دو چیزیں اس کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک نعمتوں کے وقت شکر اور غم کے وقت صبر. یہ بندہ مومن کی شان ہے اور یہ حضور کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جن کے دامن کے اوپر جو ہے کوئی بھی گناہ کا دھبا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے آخری بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں؟ حضور دن میں 100 مرتبہ امام الانبیاء معصوم ہیں جن کے دامن پہ گناہ کے دھبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ خود بیان کرتے ہیں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. سیرت یہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی جو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. سادگی میں کس طریقے سے زندگی گزاری. اگر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ تو ایک مہینہ گزر جاتا تھا جب تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجوریں یا پانی کے اوپر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا. اور اگر حضور چاہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدموں میں نہ جانے کتنی دولت ڈال دے، سارے پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دے. لیکن حضور نے سادگی والی زندگی اختیار کی اور کہا دنیا میں جتنا سادہ رہے گا آخرت میں اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ آپ ڈرتے رہے. یہ حضور کی زندگی کا ایک پہلو. پھر آپ مدینے میں جب تشریف لائے اتنے سال رہے اور پھر صحابہ کرام کو جو ہے وہ دینی تبلیغ کے لیے حکم دیتے رہے. دھیرے دھیرے دائرہ بڑھتا گیا، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وفد کے وفد آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں. 9 ہجری کے اندر آپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں ایک قافلہ بھیجتے ہیں حج کے لیے. اور پھر 10 ہجری میں جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے ہیں. آج جو میرا گفتگو کا جو اہم موضوع تھا وہ تھا حجۃ الوداع کا خطبہ. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا سارا اور دین کا سارا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور آئے، حضور نے کعبے کا طواف کیا اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو میدان عرفات میں مخاطب کیا. یہ خطبہ آپ آج دنیا میں اگر ریسرچ کریں گے تو جتنے بھی دنیا میں دانشور لوگ گزریں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزریں، ان کی اسپیچیں اگر آپ نکالیں گے، دنیا میں جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں انہوں نے سب سے اوپر اگر کسی خطبے کو رکھا ہے تو وہ یہ حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. کا سب سے بہترین اسپیچ اگر کوئی دی گئی ہے تو وہ حضور کا یہ خطبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آتے ہیں کہ بعد الحمدللہ والثناء علیہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے. یعنی آج تم یہاں پر جمع ہو یہ حرمت والا دن ہے. اور پھر کہا جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارا مال، تمہاری عزتیں وہی تمہارے اوپر اسی طریقے سے حرمت والی ہیں. یعنی کسی کی عزتوں کو پامال نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ،
کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنِ ائْتَمَنَ عَلَيْهَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور ارشاد فرمایا تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، مجھے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ حضور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آج آپ کچھ بھی کر لو، اندھیرے میں گناہ کر لو، کمرے میں چھپ کے کر لو، جیسے چاہو اعمال کر لو، کوئی امام آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں تم نے کل اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے تعلق سے تم سے پوچھے گا، ایک ایک چیز کے تعلق سے پوچھے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کل قیامت کے دن کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آپ نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ سیرت حضور علیہ الصلوۃ کی ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں، ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں، 11 دن تک ہم لوگ جلسے میں سنتے ہیں، لیکن ضرورت ہے ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی۔ کتنا عمل کرتے ہیں؟ صرف جھنڈیاں لگا لینا، یا صرف جو ہے وہ کھیر پکا کے مٹھائی کھا لینا، یا ایک دن جلوس نکال کے اپنی محبت کا اظہار کر لینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ سے محبت صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں محبت یہ ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر اتارا جائے۔ ایک ایک چیز کا حضور نے پیغام دیا، بلکہ سارا کچھ معاملہ ہی ختم کر دیا، مخاطب کر کے کہا سنو لوگوں، تم میں سے کسی بھی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی جو ہے وہ بڑے قد والے کو کسی چھوٹے پہ فضیلت نہیں ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تم میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آج نسب کی بنا پہ، پیسے کی بنا پہ، عہدے کی بنا پہ بندہ ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بندہ مکرم کون سا ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد اللہ انہ لا ربن وان اول ربن ادع ربن عباس ابن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے، زیادتی آپ نہیں لے سکتے کسی سے۔ اچھے خاصے مسلمان ہیں آج ہمارے، جو فیس اگر ان کا دیکھیں تو دیکھنے میں لگیں گے حاجی، نمازی، 5 وقتہ، لیکن کام سود کا کر رہے ہوتے ہیں، 10,000 دے کے 15,000 لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم حضور حرام قرار دے کے گئے، اور قرآن نے بھی اس چیز کو حرام قرار دیا۔ سود یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے اس کو ختم کر دیا کہ سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ ابدا، کہ اے لوگوں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ شیطان مایوس ہو گیا، اب یہاں پہ اگر کسی کی عبادت ہونی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطَعْ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ، اور کہا کہ لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے کرائے گا، کبھی نماز چھڑوا دی، کبھی روزے چھڑوا دیے، زکوٰۃ دینے میں غافل کر دی، جو ہے تمہیں غافل کر دیا، بھائی بھائیوں سے آپس میں لڑوا دیا، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگوا دی، الزام تراشیاں کروا دی، برے اخلاقوں کے اندر بندے پھنستے چلے گئے اور اس میں اور زیادہ الجھتے چلے گئے، ایک دوسرے کے دست گریباں ہو گئے، لڑائیوں میں ملوث ہو گئے، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے وہ کراتا رہے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے جو وصیت کی مردوں کو عورتوں کے تعلق سے وہ بڑی سننے والی توجہ والی بات ہے۔ حضور نے مخاطب کیا، کہا لوگوں ایھا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، میں تمہاری عورتوں کے معاملے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا
فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، کہا تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی ہے، اپنی دولت کے نشے میں، تکبر کے نشے میں، اپنے جو ہے عہدے کے نشے میں ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرنا، کہ ان کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی ہے، وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں ہے، وہ تمہاری محتاج ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، تو اس امانت میں تم نے خیانت نہیں کرنی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئیں، اللہ کا نام لیا تو تم پر وہ حلال ہوئیں، اللہ کے نام کے ساتھ تم پر حلال ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ تمہارے ان کے ذمے حقوق ہیں اور ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، یعنی تمہاری طرف سے بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کے اوپر ہیں اور ان کے حقوق ہیں جو تمہارے اوپر ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت نہ کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کریں، بے حیائی نہ کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو گئی، یعنی کوئی عمل ایسا ہو گیا ان سے، بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، یعنی کوئی ایسی بات ہو گئی تمہاری بات انہوں نے مانی نہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اب پہلے تمہیں حکم دیا گیا کچھ دن کے لیے ان کو اپنے بستر سے الگ رکھو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اگر تھوڑے دن الگ رکھو گے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو واپس جو ہے وہ اپنے پاس ان کو لوٹا لو۔ پھر آگے کہا اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو لیکن جو ضرب شدید نہ ہو، یعنی سخت نہیں مار سکتے، ہلکا پھلکا اگر آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی کر رہی ہے اتنے تک جس سے چوٹ نہیں آئے، ہلکا پھلکا ڈرانے کے لیے آپ اس کو، لیکن مرد اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہا ہوتا عورت کو، اور جو چیز ہاتھ میں آ گئی اٹھا کے مار دو، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ اتنا نہیں مارو کہ وہ سخت چوٹ اس کو لگ جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر وہ باز آ جائیں، اگر تم نے ان کا بستر الگ کر دیا، ان کو ڈرایا اور وہ اپنے اس بے حیائی کے عمل سے باز آ جائیں، اب تمہارا حکم کیا بنتا ہے؟ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم ان کے کھانے پینے کا اور عمدہ لباس کا تم اہتمام کرو اور عزت کے ساتھ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو، عزت کے ساتھ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو، یہ نہیں کہ تم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو اور عورت کو یہ سمجھو کہ یہ تو صرف میرے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آئی ہے، باقی تو اس کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، تمہارے اوپر اس کے حقوق ہیں، جس طریقے سے تمہارے حقوق اس پہ اس طریقے سے اس کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس قولی فانی قد بلغت، کہ اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ حضور کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کو کہا میں نے اپنا جو رب کی طرف سے پیغام تھا یہ تم تک میں نے پہنچا دیا ہے، اس بات پہ تم گواہ ہو جاؤ۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ أَمْرَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا کہا میری سنت، اور کئی ایک حدیثوں کے اندر آیا کہ میری اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ بھی جو ہے ہم لوگوں کا کوئی دامن جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رہا نہیں، اور اہل بیت بھی جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جس طریقے کی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اس دور کی اکثر جو ہے وہ اس طریقے کی نبھا نہیں رہے ہیں، وہ جیسی رسپانسبلٹی ان کے کندھوں کے اوپر ڈالی گئی تھی اس طریقے کی ذمہ داریاں ان کو آگے آ کے نبھانی چاہیے، اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔
اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور ہم نے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ دوری بنا لی اور قرآن سے ہم لوگ دور ہٹتے چلے گئے۔ قرآن ہمیں کب یاد آیا؟ جب ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، قسم اٹھانے کے لیے قرآن یاد آ گیا۔ یا قرآن ہمیں کب یاد آیا؟ جب ہم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ یا قرآن ہمیں رمضان میں کبھی کبھار یاد آ گیا، یا بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے یاد آیا، باقی قرآن کو کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اور جس اعتبار کا آج زمانہ چل رہا ہے، آپ دیکھو ہر دوسری گلی میں آپ کو ٹھگنے والا بندہ ملے گا، کہیں جو ہے وہ تعویذ دھاگوں کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ نئے نئے طریقے سے ملیں گے، اور پھر آپ کو وہم میں ایسا الجھا کے چھوڑا جائے گا کہ آپ اسی چکروں میں پھنس کے رہ جائیں گے۔ ہاں ہمارے گھر میں تو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو اور وہ 21 دن تک یا 40 دن تک اگر سورہ بقر پڑھے تو اس گھر میں کوئی بھی شیطانی چکر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہم میں سے تو اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو ڈھنگ سے کلمہ بھی نہیں آتا، ہم میں سے تو ایسے حالات ہیں ہم لوگوں کے کہ ہم لوگوں سے اگر کوئی ڈھنگ سے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دے کہ زور سے نماز سنا دو تو ہم لوگوں سے نماز سنائی نہیں جائے گی۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن کسی جلسے میں شامل ہوں، 1-2 گھنٹہ بیٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، نعرے لگائیں، اور پھر ہم لوگ بخشے بخشائے ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہم لوگ پال کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو آپ کا کون سا عمل پسند آ جائے وہ بخش دے، لیکن آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں، اس کی رحمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی اور حضور کے جو ہے سر مبارک کے اندر کچھ بال سفید آ گئے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو گن سکتے تھے، وہ یا تو 14 تھے یا 17 تھے، لیکن صحابہ نے جب پوچھا حضور آپ بوڑھے ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، بلکہ سورہ ہود، سورہ قیامہ، اما یتساءلون، یہ جو آخرت کا تذکرہ جن صورتوں میں ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے جن میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، میرے بال سفید ہو گئے۔ ہمارے چہرے کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، خود بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، کہ لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تمہارے چہرے سے ہنسی اڑ جائے، تم روتے پھرو، اور جو میں نے دیکھا ہے اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تم کبھی بھی ہنستے نہیں۔ کہ حضور آپ نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ ہم لوگ اندازہ لگائیں، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 4 دن کی بھول بھلیا ہے، یہ زندگی ہے، 4 دن کھاؤ پیو، اچھے مکان بناؤ، اچھا جو ہے وہ زندگی بسر کرو، اچھا گھوم لو، یہی سارا کچھ ہے، اور پھر ایک دن موت آ جانی ہے، سارا کچھ کھیل ختم ہو جائے گا۔ زندگی کا انسان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ حضور میں نے بتایا معصوم ہے، لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ رات میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی ہے، اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ ایک دن رستے سے گزر رہے ہیں، کسی صحابی نے آپ کو دیکھا تو چہرہ جو ہے وہ پڑھ کے سمجھ گیا کہ حضور بھوکے ہیں کئی دن سے، گیا جا کے حضور کو گھر پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کھجوریں توڑ کے لائی باغ سے اور لا کے حضور کے سامنے رکھ دی، کہ حضور آپ یہ کھائیں جب تک کھانا بن رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا اور حضور کے سامنے جب کھانا لا کے پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا دیکھا اس میں گوشت بنا ہوا تھا، روٹی تھی۔ حضور نے روٹی لی، اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھی، اور ایک غلام کو کہا جاؤ میرے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام الانبیاء ہیں، دونوں جہاں کے مالک ہیں، لیکن گھر میں لخت جگر ہے، جو جگر کا ٹکڑا بیٹی ہیں، انہوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ہم لوگ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے تو ہو اللہ مچا دیتے ہیں، اتنا کچھ مل رہا ہے پھر بھی کوئی شکر نہیں ہے۔ اچھا خاصا بندہ ہے، مہینے کے 5-6 لاکھ کما رہا ہے، اسکورپیو گاڑی میں گھوم رہا ہے، اس سے پوچھ لو جناب کیسی کٹ رہی ہے، وہ کہہ رہا حضرت بس دال روٹی والے بن رہے ہیں۔ او بھائی تیری دال روٹی اتنی کتنی مہنگی ہو گئی جو تیری 5 لاکھ 6 لاکھ منتھلی کما کے بھی تیری دال روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت دال روٹی والے بن رہے ہیں، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یعنی طبیعتوں کے اندر اتنی ناشکری آ گئی، حضرت دال روٹی والے بن رہے ہیں۔ او بھائی تیری دال کے اندر جو اوپر تڑکا لگتا ہے وہ سونے کا تھوڑی لگ رہا ہے جو اتنی مہنگی ہو گئی تیری دال۔ طبیعتوں کے اندر ناشکری بالکل رہی نہیں۔ ایک وہ زمانے میں لوگ تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا،
کچھ بھی نہیں. اور آج کے دور کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے ایسے مسلمان آج بھی ہیں قبلہ اول کے محافظ، بیت المقدس کے محافظ، ان کو دیکھیں 2 سال سے بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں، 80,000 سے زیادہ شہادتیں دے چکے ہیں، لیکن آپ کسی کے منہ سے بھی یہ نہیں سنیں گے کہ مالک یہ کیا کر دیا، ہم تو برباد ہو گئے ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ہمارے اندر تو اس چیز کی کمی ہو گئی ہے. نہیں، بلکہ وہ یہ رسول اللہ سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس امت کی شفاعت نہیں کرنی ہے، کل قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کرنا، انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ بھی شہید ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے ہیں. اپنی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے ان لوگوں کی، اللہ کے اس گھر کی حفاظت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ اتنا شاندار سارا کچھ بنا ہوا ہے، سارا کچھ. حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلا بتایا عورت، دوسرا کا اچھی خوشبو، اور تیسرا بتایا نماز جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہم لوگ جمعے میں اکثر زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، باقی مسجد ہمارے پاس میں اتنی آسائشیں، ٹھنڈا پانی، سردی میں گرم پانی، واٹر کولر، قالین، ایسیاں، ہیٹر وغیرہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہانے بازیوں میں ہم لوگ ٹاپ پہ ہیں. اور نوجوان طبقہ جس طریقے سے ہمارا ہاتھوں سے، جس قوم کے ہاتھ میں قرآن اور کتاب ہونی چاہیے تھی، آج اس نوجوان کے ہاتھ میں جو ہے وہ نشے کی چیزیں ہیں. وہ جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ گیمنگ کے اندر لاکھوں لاکھ روپے لگا چکا ہے، وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر الجھتا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ مستقبل بالکل بربادی کی طرف جا رہا ہے. اور ہم لوگ خاموشی کے ساتھ وہ جس طریقے سے کوئی ندی کے اندر چیز ڈوب رہی ہے اور باہر کھڑا بندہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چلو جا رہی ہے، اس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے ہماری نئی نسل نکلتی جا رہی ہے اور ہم چپ چاپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. آج حالت دیکھو، آج ہماری پوری دنیا کے اندر حالت دیکھو، آج اخلاقی گراوٹ ہماری دیکھو. جس حضور کے تعلق سے رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ آج وہ لوگوں کے یہاں چوریاں کرتی گھوم رہی ہے. اس کا کوئی خود کا تشخص نہیں ہے، اس کا خود کا کوئی وقار نہیں ہے. اس کی مسجد میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نئی چپل اگر پہن کے آ جائے تو اس کی چپل محفوظ نہیں ہے. کئی لوگ جو ہے وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ حضرت اگر نماز میں چپل آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر چپل پیچھے چھوڑ دیں تو چپل نہیں ہوتی. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں پہ. واٹر کولر گرمیوں میں لگاتے ہیں، اس کے اوپر جو لوٹا رکھتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھتے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کے چوری سے محفوظ نہیں ہے، اس کو بھی ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں. راستے میں کسی کا فون گرا ہوا ملے، آج بھی آپ جائیں دبئی میں جائیں، سعودی میں جائیں، آپ وہاں پہ باہر آپ سونا چھوڑ دیں اور 1 گھنٹے بعد آئیں واپس ویسا کا ویسا ہی آپ کو ملے گا. یہاں آپ نکل جائیں 10 قدم آگے چلے گئے، آپ کا فون گر گیا، جب تک آپ واپس مڑیں گے تب تک وہ فون سوئچ آف ہو چکا ہوگا. ہاں، اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا کے اس کو جو ہے وہ فوراً جیب میں ڈال لیا جائے گا. یہ حالات ہو چکے ہیں. اتنی اخلاقی گراوٹ ہماری کبھی نہیں آئی تھی. اخلاق جس قوم کے بلند ہوں، جس کے چہروں کو دیکھ کے، آج آپ پچھلی ریسرچ پڑھیں، پچھلے 5 سالوں میں دنیا بھر میں تقریباً 13 سے 17 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ ہمارے تھوبڑے دیکھ کے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں لوگ. ہماری شکلیں تو ایسی ہیں کہ لوگ ہم سے نفرتیں کر رہے ہیں. ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے سلام کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بزنس کرنا نہیں چاہتا. ہم نظافت کے معاملے میں اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنی کالونیوں میں ہمیں گھر نہیں دینا چاہتے. ہم لوگوں کے معاملات اور بات کرنے کا انداز اتنا بگڑیل ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ 13 لاکھ سے 17 لاکھ لوگ دنیا بھر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ حضور کی سیرت پڑھ کے اور قرآن کو پڑھ کے ہو رہے ہیں. یہ قرآن پہ ریسرچ کر کے ہو رہے ہیں. ورنہ ہماری حالت تو اگر کوئی دیکھ لے. ایک پنڈت کا، میں نے مشہور پنڈت تھا، اس نے حضور کے اوپر ایک کتاب لکھی، عرب کا چاند، اور حضور کی تعریف کی، ایک ایک چیز کو لے کے آیا. حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اپنے ماننے والوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے معاملات تھے. اگر دشمن بھی آ جاتا تھا تو حضور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اگر حضرت حلیمہ آ گئی ہیں تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس نے ایک ایک چیز کو سطروں کے اندر جیسے چراغ رکھتے ہیں ویسے پرو کے رکھ دیا. کسی نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یار تم نے مسلمانوں کے نبی کی اتنی اچھی تعریف کی ہے، جس طریقے سے جو ہے سطروں میں تو نے دیے جلا کے رکھ دیے، اگر تو نے اتنی مسلمانوں کے نبی کی تعریف کی ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟
اس نے جواب دیا کہ جب یار میں حضور کی سیرت پڑھتا ہوں تب میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں کا جب حال دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، پھر مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حالات، ہمارے جھوٹ ہم بولتے ہیں، گھروں کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہم نے لگا رکھا ہے، لیکن نیچے دکان ہے ہماری، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سامان بیچ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اوپر یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ خیانت ہم کر رہے ہیں۔ امانت کے ضامن ہم لوگ نہیں ہیں، امانت کسی نے رکھ دی اس نے غائب کر دی، وعدہ کسی سے کیا اس سے وعدہ خلافی کر لی، رشتہ کسی کے ساتھ کیا اس سے رشتہ توڑ دیا، جیسے دیکھا منہ اٹھایا کسی سے پرسنل کوئی چیز ہو گئی اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ حالت تو یہ ہونی چاہیے، غلامی رسول کے اندر ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں موت بھی قبول ہے، حالات ایسے ہونے چاہیے کہ چہروں کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ جب امتی ایسے ہیں تو پھر امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا۔ لوگ ہمارے چہروں کو دیکھنے کے بعد ایسا تصور ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں کہ ان کا چہرہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکے اور محشر میں بھی تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ حضرت امام محمد بہت بڑے امام گزرے، کسی ایک شہر کے اندر گھسے، گھوڑے پہ سوار تھے، ان کا نام محمد تھا، گھوڑے پہ جب سوار ہوئے ایسا اخلاق ایسا کردار دیکھا، لوگوں نے ایسا دیکھا تو وہ جو حضور کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ کہا کرتے تھے، جب حضور کے اس غلام کو دیکھا اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو دیکھا تو بے ساختہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے کہ جب حضور کا غلام یہ محمد اس طریقے سے ہے تو وہ امام الانبیاء محمد ابن عبداللہ کس طریقے سے ہوگا۔ آج ہم لوگ اپنا کوئی کردار تو پیش کریں، آج کوئی ہم اپنا اخلاق تو ایسا لے کے آئیں۔ آج معاشرے میں سب سے کوئی برا کام ہے اس کا ٹھیکیدار مسلمان ہے۔ گنڈا گردی میں ہم لوگ ایک دم نری فالتو کی گنڈا گردی بغیر کسی چیز کی، نشے میں ہم لوگ، جوئے کے ٹھیکیدار ہم لوگ، گیمنگ ایپ جتنے چل رہے ہیں اس میں پیش ہمارے نوجوان، شادی بیاہ میں سب سے زیادہ فضول خرچیاں ہمارے یہاں پہ۔ وہ قوم جس کو کہا گیا کہ نکاح کو مساجد کے اندر قائم کرو، اور حضور نے کہا کوئی پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی جو ہے وہ نکاح ہو جائے اگلے دن آپ ولیمہ کر دو، اگرچہ ایک دودھ کا کٹورا ہی آپ کو نصیب ہو۔ وہ قوم اپنی شادی بیاہ پہ 25-30 لاکھ روپے لگا رہی ہے، اور اس قوم کے پاس ایجوکیشن کے نام پہ کوئی بھی ادارہ نہیں ہے، اس قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آج دنیا میں تقریباً جو ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، چوتھا بندہ دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ یہی قوم اپنی شادی بیاہ پہ اپنے ناک اور اپنے چہرے کے لیے، اور چھوڑے نئی رسموں میں پھنسنے والی قوم، کبھی کوئی ہلدی کی رسم اسٹارٹ کر لی، کبھی کوئی بان والی کر لی، کبھی کوئی ربن اسٹارٹ کی کر لی، نئے کلچر ہم نے اسٹارٹ کیے، اور اسی قوم سے اگر دین کے نام پہ 1 لاکھ روپے ایک بندے سے مانگے جائیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو جو ہے وہ روح قبض کرنے کا حکم دے دیا ہو۔ ہے ہی نہیں حضرت، ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو تب تمہارے پاس شادی بیاہ پہ ناچنے گانے والوں پہ 4 لاکھ روپے اڑانے کے لیے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ نیت میں جب بندے کی فرق آ جاتا ہے تو اپنے نفس کے حظ کے لیے تو کرتا ہے، لیکن جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ وہ قوم جو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جس کا اتنا ایثار کا خیال تھا، اگر زمانہ دیکھنا ہو تو حضور کے زمانے میں آئے، کسی زمانے کے اندر جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص کوئی زخمی ہو گیا، اس نے آواز لگائی العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، کوئی مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص کٹورا پانی کا بھر کے لے کے آیا اور فوراً جو ہے وہ اٹھا کے اس کے پاس لے کے گیا۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ میں جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوئوں کی گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں، ان کے بٹوے جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے ان کو وہیں پہ چھوڑ کے فون اور بٹوا اور لیا اور آدھار کارڈ وغیرہ نکال کے پھینکا، پیسے نکال کے اپنا غائب۔ یہ قوم ہے، خون سفید ہو چکا ہے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ لیکن اگر جو ہے حالات ہم نے دیکھنے ہوں تو آئے نبی کے زمانے میں، محبوب کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، حضور نے خود کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پانی کا کٹورا لا کے دیا گیا،
کا پی لو. جیسے ہی ہونٹوں کے قریب لے جانے لگا پاس سے ایک آواز آئی, ہائے مجھے کوئی پانی پلا دے, مجھے بڑی پیاس لگی ہے. مرنے کی حالت میں فوراً واپس کر دیا, کہا یار میرے بھائی کو پیاس زیادہ لگی ہے, ایسا کرو یہ پانی کا پیالہ اس کو لے جاؤ. وہ فوراً دوسرے کے پاس لے کے گیا, دوسرا جب پینے لگا تیسری جگہ پہ کسی زخمی کی آواز آئی, العطش, ہائے مجھے کوئی پانی پلا دے, پیاس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے. جب وہ اس نے دوسرے والے نے بھی ہٹا دیا, یار ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پیاس لگی ہے, اس کے پاس لے کے جاؤ. وہ تیسرے کے پاس گیا, تیسرے سے چوتھی جگہ آواز آئی, چوتھے سے پانچویں, چھٹے, حتیٰ کہ ساتویں شخص کے پاس چھٹے نے بھیجا. وہ ساتویں کے پاس جب پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے, پہلے کے رونے کی آواز بڑھ جاتی ہے. وہ ساتواں شخص فوراً جو ہے وہ پیالے کو پہلے کے پاس بھیجتا ہے کہ بھاگ کے جاؤ اس کے پاس لے کے جاؤ, اس کو مجھ سے پیاس زیادہ لگی ہے. یہ جب پہلے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے کے پاس جاتا ہے, اس کی بھی روح نکل جاتی ہے, تیسرا, چوتھا, حتیٰ کہ ساتویں کے پاس پہنچتا ہے, ساتویں کی روح بھی جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. ایک پانی کا پیالہ ہے, 7 لوگ ہیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک بندہ اپنی جان کے اوپر دوسرے کی جان کو ترجیح دے رہا ہے. کہا یہ تھا کائنات حسن, یہ تھا انسانیت کا حسن. آج تو یہ بندہ, اس کا تو بالکل جو ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے. ایک زمانے میں کسی بندے کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی, پورے محلے والے کی بیٹی ہوتی تھی. آج جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے. آج اگر بندہ کوئی بزنس میں کامیاب ہو رہا ہے تو اس زمانے میں نے ابھی جیسے بتایا فروڈی لوگ بہت پیدا ہو گئے, تو بندہ ڈھونڈے گا یار ایسا کالے علم والا تعویذ والا کون سا ڈھونڈو, اس کا کوئی تعویذ کرواؤں یہ فوراً اوپر سے نیچے آئے, یہ اوپر کیسے بڑھ گیا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اس کا نقصان ہو. اور ایک وہ تھا ایثار, اپنی جان کے اوپر, موت کے وقت ہے انسان اور اپنی جان کے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دے رہا ہے. کہ نہیں یار اس کو پانی پلاؤ, ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پیاس لگے. یہ انسانیت کا حسن تھا. کہاں گئی وہ انسانیت, وہ ختم ہو گیا, سارا کچھ لوٹ گیا. آج دیکھو کہاں ہے ہمارے پاس, بھائی سے خوش نہیں ہے, بیٹا جو ہے باپ سے خوش نہیں ہے, کوئی رشتہ دار کسی سے خوش نہیں ہے. دوست ہے, وہ دوست کو جو ہے وہ سائڈ برف میں لگانا چاہتا ہے, بولا اس کو کسی بھی طریقے سے لو چنگل میں, اور کبھی ایسا موقع ہے تو اس کو جو ہے لوس دو اور اس کو سائڈ لگاؤ. یہ ہمارے معاشرے کی ریالٹی ہے. کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے اس سے جل رہے ہوتے ہیں, اس سے خوش نہیں ہے. یہ کسی بھی طریقے سے یار برباد ہونا چاہیے. روزانہ نئی گاڑیاں کیسے بدل رہا ہے, اس کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آ رہے ہیں, اس نے 3 منزلہ گھر کیسے بنا لیا ہے. کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے سے خوش نہیں ہے. جب آپ اگر کسی دوسرے بندے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لیں گے تو پھر آپ اپنے آپ خوش رہنے لگ جائیں گے. اور یہ چیز ہے, جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کی زندگی بڑی سوکھی ہو جائے گی. ایک دوسرے سے حسد میں کیا کریں گے, آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. صاحبوں, ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے سیکھیں, ہم حضور کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور کی شادیاں ہوئی ہیں, 11 نکاح ہوئے ہیں حضور کے, لیکن جب حضور اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو کوئی حضور کی ایک بھی زوجہ ایسی نہیں تھی جن کو حضور سے کوئی شکایت ہو. حضور کے غلام حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی, اور 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کبھی بھی مجھے اف تک کہا ہو, اف تک بھی نہیں کہا. کبھی برتن بھی ٹوٹ گیا تب بھی مجھے کچھ نہیں کہا. کسی کو سیدہ عائشہ بتاتی ہے حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو برا بلا نہیں کہا, کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں ماری. ہاں جنگ میں جب گئے تب ضرور لڑیں, باقی کسی کو تھپڑ نہیں ماری. وہ لوگ جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی حضور نے سینے سے لگایا. لایا بدوانو سینے کمال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا. حضرت بلال جن سے ان کا آقا چکی پسوا رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے, زخموں پہ زخم دیتا ہے, لیکن حضرت بلال جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور سامنے سے احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں. کسی نے پوچھا بلال عجیب تماشا ہے, یہ تمہیں اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں, تم مسکرا رہے ہو. کہا جناب معاملہ ایسا ہے کہ تم جب جاتے ہو نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے, کوئی مٹی کی ہانڈی بھی خریدنے کے لیے, اس کو بھی پہلے بجا کے دیکھتے ہو کہ یہ کہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ درار تو نہیں آ رکھی ہے. تم اس کو 10 مرتبہ بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم تو ایک مٹی کا برتن بھی خریدو تو اس کو اتنا بجا کے دیکھتے ہو. آج بلال کا رب عشق مصطفیٰ میں بلال کی خریداری کر رہا ہے. وہ بلال کو دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں نے بھی مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیا, مالک چمڑی ادھر بھی جائے گی مگر زبان سے احد احد کی صدائیں آتی رہیں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی
خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ ہم لوگ جو ہے دل لگی تک محدود رہ گئے۔ عشق وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پھر جو ہے اپنا خیال بھول جاتا ہے، اپنے محبوب کا خیال اس کو رہتا ہے صرف۔ تو عشق مصطفیٰ میں بندہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ حضور کے تعلق سے پھر بندے کے جو ہے وہ کان بند ہو جائے، کوئی بات نہیں سننی کسی کی، صرف محبت رسول میں بندہ اتنا ڈوب جائے۔ اور یہ ایمان کی شرط بھی ہے، بغیر محبت رسول کے بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بے شک کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ اچھی خاصی تعداد میں ہر سال ہم لوگ یہاں پہ 12 دن آپ کے یہاں پہ پروگرام رہتا ہے۔ ایک اور چیز، ہم لوگوں کے اندر جس طریقے سے نیا ماڈرن زمانہ ماڈرن ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ہم لوگ بھی ماڈرن ہو رہے ہیں۔ دین میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے سیلری پہ کوئی جو ہے وہ بندہ رکھ رکھا ہے اور اس کو ہم لوگ جیسے چاہیں چلا سکتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہو گئی ہے، امام ہے تو وہ ہمارا نوکر ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ امام آپ کا مقتدا ہوتا ہے، آپ کا جو ہے وہ امام ہے، وہ جس کی آپ اقتدا کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ اس کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اصول سکھا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کوئی نوکر رکھا ہے۔ امام کو عزت دیں، اور عزت دینے کے ساتھ ساتھ آپ امام سے جو ہے وہ اپنی ضروریات کی جو چیزیں وہ بھی پوچھیں، سیکھیں ان سے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کی اتنی ڈیوٹی ہو گئی، نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی، فارغ ہو گئے، یا امام کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ آرڈر دے دیا، امام صاحب یہ کام ایسے ہونا چاہیے، مسجد میں جھاڑو کیوں نہیں لگا، مسجد کے اندر یہ کیوں نہیں ہوا، تو بھائی آپ کو ثواب نہیں چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد کا جھاڑو لگاتا ہے اس کے سر کے اوپر کل قیامت کے دن جو ہے ایک تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، مسجد کی صاف صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا دل اللہ تبارک و تعالی میل اور کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کی صاف صفائی ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ اور ائمہ جو ہیں آپ کے مسجد کے امام ہیں، ان کی عزتیں کریں۔ آپ جن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ انہی کی برائی اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ دین کا جو بھی کام لینا ہے ان سے لیں، امام صاحب یہ بات ہمیں بتائیں، آپ یہ بیان ہمیں کریں، یہ مسئلے مسائل بتائیں، ہمیں نماز سکھائیں، ہمیں یہ کریں، وہ آپ کا حق ہے دین کا مسئلہ پوچھنا، لیکن آپ ان کو جو ہے وہ کمتر نہ سمجھیں۔ یہ اکثر جگہ پہ میں نے 1 سال امامت کی، میں نے یہ چیزیں جو ہے وہ نوٹس کی بہت پہلے 2017 میں، تو لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے وہ سیلری کے اوپر کوئی جو ہے وہ دربان رکھ لیا ہے جس کو جیسے آرڈر دیں گے۔ یہ تو عرب کے کلچر تھے، عرب کا جو حضور علیہ السلام آنے سے پہلے جو حال تھا، جو لوگ جس طریقے سے غلاموں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، جن کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ان کا جو ہے غلام بغیر اجازت کے اپنی آقا کے جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے معاملات نہ کریں اللہ کے لیے، اماموں کے ساتھ بہتر معاملات کریں، اپنے گھر کے اندر معاملات بہتر کریں۔ بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ معاملات بہتر کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر بڑے شریف ہوتے ہیں لیکن اندر گھر کے اندر ان کے معاملات بہتر نہیں ہوتے، لڑنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ حضور نے کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، گھر والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں۔ اور آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کے اٹھیں کہ ہم نے حضور کی سیرت کو اپنے جو ہے گھر گھر تک پہنچانا ہے اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کرنی ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اپنے اندر جو فضول خرچیاں اس کو کم کرنا ہے۔ اور صرف 1 دن کا میلاد منا کے ہم لوگوں نے فارغ نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جو ہے وہ قیامت تک یہ سلسلے جاری رہیں، ایسے ہم نے جو ہے وہ طریقے یہاں پہ بنا کے جانے۔ اور ہر دن ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہر بندہ ہمارے گھر کے اوپر جھنڈا دیکھ کے اس سے جو ہے وہ بندہ ایک دم مطمئن ہو جائے، اس کے حضور کا جھنڈا اس کے گھر کے اوپر لگائے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے گھر پہ کر رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا غلام جو ہے وہ بے ایمان اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے ایمان اور جھوٹا نہیں ہوگا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ آپ کی دکان کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لگائے، کوئی بھی آپ سے سامان خریدتے ہوئے بالکل مطمئن ہو جائے کہ یہ حضور کا غلام ہے، ہمیں جھوٹ بول کے ہمیں غلط چیز نہیں دے سکتا ہے۔ اپنے کردار سے وہ عمل پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ لوگ جب دیکھیں تو دیکھ کے کہیں واقعی میں اگر کوئی امت ہو تو ایسی امت ہو، ورنہ آج جس طریقے کے حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔
اور ہم لوگوں کو معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس مجلس میں حضور کی ولادت کی گھڑیاں بھی قریب آنے والی ہیں، ہم لوگ یہ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم لوگ یہ کسی نے کوئی اشعار کہے تھے، آج جو امت کے حالات ہیں وہ کس وجہ سے حضور کا دامن چھوڑ دیا ہے، حضور کی خدمت میں عرض کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ تیری مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اتباع میرے حبیب کی کر لو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ درے تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، مگر سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ باتیں بہت ساری ہے کہنے کے لیے، انشاءاللہ العزیز زندگی نے پھر وفا کی تو پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، دل میں ہیں درد و